میرے پاس کھانا موجود ہے۔ ثم أتموا الصيام إلى الليل، رات آنے تک اپنے روزے کو مکمل کرو، یعنی شام تک میرا روزہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، اور تم میں سے جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کر لے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے، یعنی نفلی روزہ بھی ثواب کا کام ہے۔ سفر میں تو افطار جائز ہے۔ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، اور اگر تم سمجھتے ہو تو روزہ رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے، یعنی روزہ رکھ لو تو بہتر ہے۔ آپ میری طرح اپنی بولی میں کلام کیوں نہیں کرتی؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، انسان کچھ نہیں بول پاتا مگر اس پر ایک نگراں ہر وقت لکھنے کے لیے مقرر ہوتا ہے، یعنی ہر بات فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں گفتگو کیوں نہ کی جائے تاکہ نامہ اعمال قرآن پاک ہی سے بھرا ہوا ہو۔ آپ کن لوگوں میں سے ہیں؟ ولا تقف ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، یعنی بیکار مت بولو۔ روز قیامت کان، آنکھ اور دل سب کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ کیا آپ میری یہ خطا معاف نہ کریں گی؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، یعنی میں نے تم کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اگر آپ قافلہ میں شامل ہونا چاہیں تو میں اونٹنی پر سوار کر کے لے چلوں۔ وما تفعلوا من خير يعلمه الله، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے تو اللہ اسے جان لے گا، یعنی لے چلو، نیکی کا بدلہ خدا عظیم سے ملے گا۔ میں نے اونٹنی بٹھا دی ہے، اب آپ سوار ہو جائیں۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، یعنی میں سوار ہونے لگی ہوں، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں اٹھنے کے زانوں باندھنا بھول گیا ہوں، اس لیے وہ بھٹک گئی ہے اور گڑیا کا الجھ کر کپڑا پھٹ گیا۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، یعنی مصیبت اپنے ہاتھوں لائی گئی ہے۔ بیوی ٹھہرے، میں اونٹنی کے زانوں کو باندھ دیتا ہوں۔ ففهمناها سليمان، چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو عطا کر دی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تصویر کو سلجھایا تھا اسی طرح تمہاری بھی سلجھا دی۔ بیوی میں نے اونٹنی کو سواری کے لیے درست کر دیا ہے، اب آپ سوار ہو جائیں۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، ورنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں لا سکتے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ گڑیا سواری پر سوار ہو گئی اور قافلہ اپنی منزل کو روانہ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ یہ مکالمہ ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔